آج ماہ شعبان کی 28 تاریخ جمعرات کا دن، آخری موقع۔ دوستو بھائی بہنوں، جس کا میں نے پورا سال بے صبری سے انتظار کیا، آج جو بندہ یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیتا ہے، اس کے پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں، اس کی زندگی میں بہاریں آ جاتی ہیں، اجڑے ہوئے نصیب چمک جاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ماہ شعبان کی 28 تاریخ جمعرات کا دن ہے۔ ماہ شعبان کے آخری چند دن باقی ہیں۔ اگر ابھی بھی آپ ماہ شعبان میں رب کو راضی نہ کر سکے، رب کو نہ منا سکے، رب کریم سے اپنی حاجات کو پورا نہ کروا سکے، تو آج ماہ شعبان کی 28 تاریخ آخری جمعرات، آخری موقع آپ کے پاس موجود ہے۔ آج یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر رب کریم کو راضی کر لو، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو۔ کیا پتہ اگلے سال یہ موقع ملے نہ ملے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر سال اسلامی مہینے کی اپنی فضیلت اور برکت ہے، ہر اسلامی مہینے کی اسی طرح ماہ شعبان کی بھی اپنی برکتیں اور عظمتیں ہیں۔ یہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ پتہ نہیں اگلے سال یہ مہینہ ہمارے مقدر میں آئے نہ آئے، لیکن آج اللہ سے مانگنے کا موقع ہے۔ آج مانگ لو، کیا مانگتے ہو۔ آج اگر آپ کاروبار کی وجہ سے پریشان ہیں، کاروبار ٹھیک طرح نہیں چل رہا، آپ نوکری کی وجہ سے پریشان ہیں، آپ کو کوئی بھی بڑی سے بڑی پریشانی ہے، بڑی سے بڑی تنگ دستی سے نجات کے لیے آج یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی آپ کی تمام تنگ دستیاں ختم ہو جائیں گی، پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، حاجات غیب سے پوری ہو جائیں گی، کیونکہ آج کا وظیفہ خاص طور پر ان کے لیے ہے جو کہتے ہیں ہم دن رات محنت کرنے کے باوجود بھی پریشان ہے، کامیابی نہیں مل رہی، کاروبار بند ہو چکا ہے، ہر طرف پریشانی ہے، ہمارے گھر میں جوان بیٹیوں کے رشتے نہیں ہو رہے۔ آج اس عمل کو کرنے کے بعد فرشتے خود چل کر آپ کے گھر پر آئیں گے۔ اگر کوئی مقروض ہے، قرض بہت زیادہ ہے جو کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا، تو قرض سے مکمل نجات کے لیے آج یہ وظیفہ پڑھ لو۔ آج اگر کوئی ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہے، ایک ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، نہ در در کی ٹھوکریں کھانی پڑیں، تو آج یہ خاص وظیفہ لازمی پڑھیے گا۔ یہ وظیفہ پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ جلد کامیاب ہو جائے، راتوں رات امیر و کبیر ہو جائے، تو آج ماہ شعبان کی 28 تاریخ، دوستو بھائی بہنوں، جمعرات کا قبولیت کا دن ہے۔ یہ شعبان کا مہینہ ہے جس کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے۔ ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں یہ وظیفہ پڑھنے والا اللہ سے جو بھی مانگے گا مل جائے گا۔ ایک وقت وہ ہوتا ہے جب بندہ رب کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، التجا کرتا ہے، روتا ہے، مانگتا ہے، اور آج شعبان کی 28 تاریخ جمعرات کے دن یہ وہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ کیا آپ کے پاس ساتھیوں بھائی بہنوں پورا دن پوری رات موجود ہے جن میں اللہ تعالیٰ دینے کو تیار ہے؟ بس بندہ اپنے رب سے کامل یقین کے ساتھ مانگے۔ اللہ والو، اللہ فرماتا ہے جو بندہ، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو بندہ مجھ سے مانگتا ہے مجھے شرمندگی ہوتی ہے کہ اگر میں اس بندے کی حاجات کو پورا نہ کروں۔ وہ ذات بڑی رحمان ہے، بڑی کریم ہے، فقیروں کو بادشاہ بنا دیتی ہے، جو اتنی کریم ہے کہ پتھر میں کیڑے کو غذا دینے پر تیار ہے، قادر ہے، آسمان سے بارش برسانے پر قادر ہے۔ کیا آپ کی اور میری حاجات کو پورا نہیں کرے گی؟ بس اتنا کہو کہ آج اس عمل کو کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ اس عمل کو پڑھ کر لاکھوں لوگوں نے اپنی حاجات کو پورا کیا ہے، لاکھوں لوگوں نے دوستو بھائی بہنوں اپنے گھر میں خوشیوں کے ڈھیر لگائے ہیں۔ یہ عمل ایک دوستو بھائی بہنوں، یہ ایک خزانہ ہے۔ اس عمل کو پڑھ کر لاکھوں لوگوں نے اپنی تقدیر کو بدل دیا ہے۔ اگر آپ بھی اپنی تقدیر کو بدلنا چاہتے ہیں، اگر آپ غربت میں، تنگ دستیوں میں ہیں، بے روزگاری میں ہیں، دوستو بھائی بہنوں، ساری دنیا نے، سارے زمانے نے آپ کو ٹھکرا دیا ہے، تو آج رب کریم کی ذات پر کامل یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے اس عمل کو بتائے گئے طریقے سے پڑھیے گا۔ انشاءاللہ پھر جو معجزہ ہوگا وہ ساری دنیا دیکھے گی۔ آپ چاہے پاکستان سے ہیں، سعودی عرب سے ہیں، بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں شعبان کی 28 تاریخ جمعرات کا دن آ جائے تو آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ کسی بھی قسم کی لاپرواہی نہیں کرنی۔ آج لاپرواہی کرو گے تو پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ آپ دکان پر ہیں، دفتر میں ہیں، کاروبار میں ہیں، سفر میں ہیں، جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے یقین سے آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ اس وظیفے کا آج جس کو بتایا یہ وظیفہ رب کریم نے مالا مال فرما دیا، کیونکہ اس مہینے میں رحمت و برکتوں، عزتوں کے خزانے کھول دیے جاتے ہیں۔ کوئی ہے رب کریم سے مانگنے والا جسے رب کریم عطا کرے؟
تو وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئے ناظرین آج کے اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے اس چینل پر اگر آپ لوگ نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے، اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو پہلے ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب دوستو بھائی بہنوں، عمل کیا ہے؟ عمل کو ذرا دھیان اور توجہ سے سمجھ لیں۔ آج دوستو بھائی بہنوں 28 شعبان، آپ کے پاس جمعرات کا پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کسی بھی نماز کے بعد جب بھی جہاں بھی جیسے آپ کو وقت مل جائے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ مختصر آسان سا درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، یا پھر آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو یہ سب سے بہتر ہے، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت اور برکت سب سے زیادہ ہے۔ آپ کون سا پڑھنا چاہتے ہیں یہ آپ کی مرضی ہے۔ درود پاک آپ نے اچھے طریقے سے پڑھنا ہے۔ دوستو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ جو شخص بھی مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ درود شریف کثرت سے پڑھا جائے تو پریشانیوں سے نجات ملتی ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے دوستو بھائیو بہنوں میرے ساتھ بھی پڑھیے گا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی آپ نے اپنے مقصد کی خاص حاجات کی نیت کرنی ہے، کیونکہ جب بھی کوئی وظیفہ پڑھا جاتا ہے وہ کسی نہ کسی مقصد کے لیے، کسی نہ کسی حاجت کے لیے، کسی نہ کسی بیماری سے شفا کے لیے پڑھا جاتا ہے، کسی نہ کسی پریشانی کو ختم کرنے کے لیے پڑھا جاتا ہے۔ اب کوئی بھی آپ میں بیمار بیٹھا ہے، کوئی روزگار کے لیے پریشان ہے، کوئی نیا گھر چاہتا ہے، کوئی قرض سے نجات چاہتا ہے، کوئی بیٹی کا نصیب روشن کرنا چاہتا ہے، کوئی بیٹی کے حالات کو بہتر بنانا چاہتا ہے، جس کو جو بھی اس کی حاجات ہے اپنے الفاظ میں نیت کرنے کے بعد فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور اب یوں محسوس کرنا ہے جیسے دنیا جہاں سے آپ کا تعلق ختم ہے، آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر اس خاص عمل کو، اس خاص وظیفے کو پڑھ رہے ہیں۔ اب پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے اللہ والو اللہ اکبر کا وظیفہ ہے۔ اللہ اکبر یہ اللہ کی بڑائی کا ذکر ہے، اس کے لفظی معنی ہے اللہ سب سے بڑا ہے۔ جب بندہ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے اللہ اکبر پڑھنا شروع کرتا ہے دوستو، تو اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہے تو اللہ غیب سے راستے بناتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ کون ہے جو اللہ اکبر کا ذکر کر رہا ہے؟ فرشتوں آپ کے نامہ اعمال میں فرشتے لے کر اللہ کے حضور پیش ہو جائیں گے اور بتائیں گے یہ بندہ ذکر کر رہا ہے، تیری بڑائی بیان کر رہا ہے، تیری فضیلت بیان کر رہا ہے۔ آج اس بندے نے اپنی فریاد، اپنی حاجات، اپنے مقصد کی نیت کرتے ہوئے اللہ اکبر کو پڑھا ہے، تیری بڑائی کو بیان کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں گواہ رہنا، میں اس بندے کی حاجت کو پورا کیا ہے، یہ جو مانگتا ہے اس کی ہر حاجت کو پورا کر دو۔ آپ نے اللہ اکبر کو کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ اللہ اکبر 1 بار ہو گیا، اللہ اکبر 2 بار ہو گیا، اللہ اکبر 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ اللہ اکبر کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یہ رب کا معجزہ ہوتا ہے، یہ رب کی شان ہوتی ہے کہ جب وہ دینے پر آتا ہے تو نہ شکلیں دیکھتا ہے، نہ اعمال دیکھتا ہے، چھپڑ پھاڑ کر عطا فرماتا ہے۔ جو لوگ اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں تو اللہ 70 رزق کے دروازے کھول دیتا ہے، اللہ راستوں سے رکاوٹوں کو ہٹا دیتا ہے، بندشوں کو توڑ دیتا ہے۔ پھر بندہ جس طرف قدم بڑھاتا ہے کامیابیاں مقدر ہو جاتی ہیں، جس چیز میں ہاتھ ڈالتا ہے وہ سونا ہو جاتی ہیں، وہ جو ساری عمر نہ مل سکا آج اللہ اکبر پڑھتے ساتھ ہی مل جائے گا۔ آپ نے صرف 11 بار اللہ اکبر کو پڑھنا ہے۔ 11 بار پڑھنے میں کتنا کوئی وقت لگے گا؟ بمشکل 1-2 منٹ لگیں گی دوستو بھائی بہن، لیکن آپ نے آرام سے، دھیان سے، سنجیدگی سے اللہ اکبر کو پڑھنا ہے۔ اللہ اکبر کو 11 بار پڑھ کر آپ نے اللہ کو راضی کر لیا۔ اب اللہ کریم سے اپنی حاجات پوری کروانے کا وقت آ چکا ہے، اب اللہ سے اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانے کا وقت ہے، اب اللہ سے اپنی خواہشات پوری کروانے کا وقت ہے۔
اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے دوستو۔ یہ سورت سورہ اخلاص ہے۔ سورہ اخلاص جو اللہ کی وحدانیت کو بیان کرتی ہے۔ آج میں آپ کو جو وظیفہ بتا رہا ہوں یہ اللہ کی قربت پانے کا، اللہ کو راضی کرنے کا، اللہ سے اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانے کا خاص عمل بتا رہا ہوں۔ سورہ اخلاص بہت ہی خاص سورت ہے۔ اس صورت میں اللہ کی وحدانیت کا ذکر ہے، اور یہ ایسی عظیم صورت ہے کہ جسے صرف ایک بار پڑھنے سے 10 پاروں کا ثواب ملتا ہے، اور 3 بار پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ اب ایک بار سورہ اخلاص ساتھیو ہے نا، ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ اس صورت کو چاہے تو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف دوستو بھائیو بہنوں 3 بار پڑھنا ہے۔ 3 بار سورہ کوثر سورہ اخلاص پڑھنے سے 3 بار سورہ اخلاص پڑھنے سے اللہ رب العزت آپ کو 4 قرآنوں کے پاک کا ثواب عطا فرمائے گا۔ جب آپ کو 4 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب مل جائے گا، آپ کے درجات بڑھیں گے، آپ کی نیکیاں بڑھیں گی، گناہ کم ہوں گے، گناہ مٹا دی جائیں گے، پھر آپ خود بخود رب کے لاڈلے بن جائیں گے۔ جب 3 بار اس عمل میں سورہ اخلاص پڑھ لیں، اب آپ نے تیسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ دوستو بھائی بہنوں، آپ نے سب سے پہلے 11 بار اللہ اکبر کو پڑھا، پھر دوسرے نمبر پر آپ نے 3 بار سورہ اخلاص کو پڑھا۔ اب تیسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے یہ قرآن پاک کی بہت ہی خاص آیات ہے۔ یہ آیت حسبنا اللہ و نعم الوکیل ہے۔ اس آیت کا مطلب کیا ہے دوستو؟ اللہ پاک کی ذات پاک ہے اور وہی بہترین کارساز ہے، اور یہ قرآنی دعا بھی ہے۔ جب آپ حسبنا اللہ و نعم الوکیل سے اللہ پاک کو پکاریں گے تو رب کی رحمت جوش میں آ جائے گی، اور جب اللہ پاک کسی کی مدد کرنے کا ارادہ فرماتا ہے تو کن فرماتا ہے کن ہو جا، پھر وہ ہو جاتی ہے۔ آپ نے اس آیت مبارکہ کو کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے؟ دوستو بھائیو بہنوں توجہ کیجیے گا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل 1 بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 2 بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 3 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے کتنی بار پڑھنا ہے؟ آپ نے صرف اور صرف دوستو بھائیو بہنوں صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اگر آپ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو اپنے ذہن میں رکھ کر پڑھیں گے، 33 حاجات کی نیت کر کے پڑھیں گے، اللہ رب العزت 33 کی 33 حاجات کو فوراً پورا فرمائے گا۔ جب آپ یہ ساتھی بھائی بہنوں تیسرے نمبر پر حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھ لیں تو اب آپ نے دوستو بھائی بہنوں عمل کا چوتھا وظیفہ عمل میں شامل کر دینا ہے۔ دیکھیں اس عمل کو بتلانے سمجھانے میں تھوڑا سا وقت ضرور لگ رہا ہے، لیکن آپ لوگ دوستو بھائی بہنوں جیسے ہی اس عمل کو آج پڑھنے کے لیے بیٹھیں گے تو مشکل سے آپ کو 28 شعبان یہ آخری جمعرات کا عمل پڑھنے میں جو آپ کا وقت لگنا ہے، صرف اور صرف دوستو بھائی بہنوں آپ کا آدھی منٹ کا وقت لگنا ہے۔ صرف آدھی منٹ میں آپ لوگ اس عمل کو پڑھ لیں گے۔ انشاءاللہ یہ آدھی منٹ کا عمل آپ کی بڑی سے بڑی حاجت کو، بڑی سے بڑی مراد کو فوراً پورا کر لے گا۔ اب آپ نے چوتھے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے یہ اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ یہ وظیفہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت کا وظیفہ ہے۔ یہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت، لیکن اس کے کمالات بہت زیادہ ہیں۔ اس سورت کو پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا، کبھی مصیبت زدہ نہیں رہتا۔ اس سورت کو پڑھنے والے کے لیے رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ یہ قرآن پاک کی سورت سورہ کوثر ہے۔ سورہ کوثر قرآن مجید کی مختصر ترین سورت ہے، جو کہ سورت جس صرف 3 آیات پر مشتمل ہے، لیکن اس سورت کو دولت والی سورت بھی کہا جاتا ہے۔ اگر آپ بھی اپنے رزق میں برکت وسعت چاہتے ہیں تو آج سورہ کوثر کو پڑھ لیں۔ تقدیر ایسے بدلے گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ سورہ کوثر کو آپ نے کتنی بار پڑھنا ہے یہ سمجھ لیں۔ پہلے سورہ کوثر کی دوستو بھائیو بہنوں تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ آپ نے آج کے اس عمل میں سورہ کوثر کو صرف 3 بار پڑھنا ہے، اور ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے پڑھنا ہے۔ آرام آرام سے پڑھنا ہے، ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا ہے، جلدی بازی نہیں کرنی۔ تلفظ آپ کے ٹھیک ہونے چاہیے۔ جو بندہ دوستو بھائی بہنوں 28 شعبان آخری جمعرات کے دن کے اندر اس عمل میں 3 بار سورہ کوثر پڑھ لیتا ہے، اس کی نسلیں آباد ہو جاتی ہیں۔
اگر آپ بھی اپنی آنے والی نسلوں کے لیے رزق اور دولت کا انتظام کرنا چاہتے ہیں تو آج یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے ترتیب سے لازمی پڑھ لینا ہے۔ جب آپ 3 بار سورہ کوثر پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے 5ویں نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ آپ نے 5ویں نمبر پر اللہ رب العزت کے ایک خاص نام اور بابرکت نام کو پڑھنا ہے دوستو۔ یہ وہ نام ہے یا باسطو۔ یا باسطو اللہ پاک کی وہ صفت ہے جو غیب سے دولت کے خزانے عطا کرتی ہے، جس کا مطلب ہے غیب سے دینے والی ذات۔ جو بندہ اللہ پاک کی غیبی مدد چاہتا ہے، جو شخص کوئی چھوٹی موٹی نوکری کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے پاس پیسے بالکل نہیں ہے، نہ میری اتنی آمدنی ہے کہ میں اپنے گھر کے لیے خود خرید لوں، دوستو بھائی بہنوں، میری قرض سے جان چھوٹ جائے، لیکن میرا رب بہت بڑا ہے دوستو، میری پریشانیاں اتنی بڑی نہیں جتنا میرا رب بڑا ہے۔ جب بندہ اپنے دوستو بھائی بہنوں اپنے دھیان میں یہ چیز لائے کہ یہ بات لائے گا اور اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کر یا باسطو پڑھے گا تو ہر شے خود چل کر آئے گی، اس کے قدموں میں آئے گی۔ اب ذرا یہ سمجھ لیں کہ آپ نے یا باسطو کو آج کے اس عمل میں کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے دوستو۔ یا باسطو 1 بار ہو گیا، یا باسطو 2 بار ہو گیا، یا باسطو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ یا باسطو کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے کتنی بار پڑھنا ہے دوستو؟ آپ نے صرف اور صرف 21 بار پڑھنا ہے، نہ کم پڑھنا ہے نہ زیادہ پڑھنا ہے، اچھی طرح گن کر پڑھنا ہے۔ جب آپ اللہ تعالیٰ کو اس نام یا باسطو سے پکارا جائے گا تو اللہ فرماتا ہے یہ کون ہے جو میرے صفاتی نام سے مجھے پکار رہا ہے؟ فرشتے بندے کا نام پیش کرتے ہیں، اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے میرے فرشتوں جاؤ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرما دو۔ اس لیے آج آپ نے 5ویں نمبر پر یا باسطو کو بتائی ہوئی تعداد میں پڑھنے کے بعد آپ نے 6واں اور آخری وظیفہ پڑھنا ہے، جو کہ آج کا آخری وظیفہ ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کا وظیفہ ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کا وظیفہ یا غنیو یا مغنیو ہے۔ یا غنیو کا مطلب ہے اے غنی کر دینے والی ذات۔ غنی کا مطلب ہے جب کوئی انسان غنی ہو جاتا ہے، جب رب کریم کسی بندے کو غنی کرتے ہیں تو اس کی نسلوں تک رزق اور دولت کی کمی نہیں آتی دوستو۔ آج میں بھی، آپ بھی، ہر انسان یہی چاہتا ہے دنیا اور آخرت میں کامیابی کے ساتھ رب کی ذات غنی کر دے، ہماری آخرت آسان ہو جائے اور دنیا بھی ہم ہر قدم پر کامیابی کو کھلی آنکھوں سے دیکھیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آج آپ نے آخری نمبر پر آپ نے یا غنیو یا مغنیو کو پڑھنا ہے دوستو۔ آپ نے ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجئے گا دوستو۔ یا غنیو یا مغنیو 1 بار ہو گیا، یا غنیو یا مغنیو 2 بار ہو گیا، یا غنیو یا مغنیو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ یا غنیو یا مغنیو کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف اس عمل میں یا غنیو یا مغنیو کتنی بار پڑھنا ہے دوستو بھائی بہنوں؟ آپ نے مکمل 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار یا غنیو یا مغنیو پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ اگر آپ نے یا غنیو یا مغنیو پڑھتے دوران کسی سے بات کر لی یا کسی نے آپ کو بلا لیا تو وظیفے کا بالکل فائدہ نہ ہوگا۔ اسی لیے میری آپ سے گزارش ہے، یہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں، یہ موقع کسی صورت ضائع مت کیجیے گا۔ آپ نے یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے ترتیب تعداد میں پڑھنے ہیں، کیونکہ یہ وہ اعمال ہیں جو اللہ والوں نے پڑھے ہیں۔ اسی طریقے سے میں نے آپ کے حوالے کیے ہیں۔ اب ان میں غلطی کوتاہی کی ذمہ داری آپ کی ہے۔ ہاں، آپ اگر یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھتے ہیں تو آپ ساری زندگی دعائیں دیں گے کہ واقعی کسی کوئی وظیفہ کسی نے بتایا تھا۔ وظیفہ مکمل ہوتے ہی آپ نے پھر سے 3 بار درود پاک لازمی پڑھیے گا دوستو۔ جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا، اب آپ کا وظیفہ مکمل ہو چکا ہے۔ وظیفہ مکمل ہوتے ہی آپ نے فوری طور پر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے، کیونکہ بعض اوقات انسان کو اپنے گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا۔ جب تک آپ رب کی پکڑ میں ہیں، آپ کے گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اسی لیے جتنا جلدی ہو سکے اپنے گناہوں کی توبہ کر لیں۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ رب کریم نے سچی توبہ قبول کر لی ہے، پھر ضد کر کے مانگیے، آنکھوں میں آنسو لیے مانگے۔ آپ کو جو بھی مانگنا چاہتے ہیں، جتنا مانگیں گے میرا رب بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے رب کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک و بلند بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔
جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کامنٹس میں ضرور لکھیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔